جانثار اختر کی غزل پڑھیں گے۔ جانثار سید جانثار حسین رضوی نام اور اختر تخلص تھا۔ آپ کا آبائی وطن خیر آباد تھا اور 1914 میں آپ گوالیئر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1914 ہے۔ آپ کے والد مستر خیر آبادی مشہور شاعر تھے، جن کا شعر ہے کہ علاج ہے درد دل تجھ سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تو اچھا کر نہیں سکتا میں اچھا ہو نہیں سکتا۔ جانثار اختر نے نظمیں، غزلیں اور رباعیاں کہی ہیں۔ وطنی، قومی اور سیاسی نظموں میں ان کے جذبات اور لہجے کی لطافت کا احساس ہوتا ہے۔ سلاسل، تار گریباں، نظر بتاں، جاوداں، گھر آنگن، خاک دل اور پچھلے پہر ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آج ہم جانثار اختر کی غزل جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے پڑھیں گے۔ غزل کا پہلا شعر ہے، جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ اٹھا دی جائے کے معنی کیا ہوئے یہاں پر کہ یہ رسم کو ختم کر دیا جائے۔ جو رسم ہم نسلوں در نسلوں سے چلی آ رہی ہے ان رسموں کو ختم کر دیں۔ اب تک یہ ہوتا تھا کہ جب ہمارا معشوق، ہمارا محبوب ہمیں تکلیف دیتا تھا، ہمیں پریشانی دیتا تھا، ہمیں غم دیتا تھا تو ہم اس کو دعا دیتے تھے۔ ہمیشہ یہی رسم چلی آ رہی ہے تو کیوں نہ اب اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ شاعر کا اشارہ ان رسموں کی طرف بھی ہے جو نسل در نسل صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اور ان رسموں میں کچھ رسم ایسی بھی ہیں جو تکلیف دہ ہیں۔ تو شاعر ان رسموں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے رسومات کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ عاشق میں یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ محبوب کو کبھی برا نہیں کہتے، محبوب کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اوپر کتنے ہی ظلم و ستم کرے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے، اب ہم محبوب کے ظلم و ستم پر اس کو دعا نہ دیں اور یہ جو رسم ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اگلا شعر ہے، دل کا وہ حال ہوا ہے غم دوراں کے تلے۔ غم دوراں، زمانے کے غم، دل کا وہ حال ہوا ہے غم دوراں کے تلے۔ غم دوراں، زمانے کا غم، زمانے کے غم اس قدر ہیں اور میرا دل کا وہ حال ہو گیا ہے، اب وہ میری کیفیت ہو گئی ہے۔ دل کا وہ حال ہوا ہے غم دوراں کے تلے، جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے۔ جس طرح سے کوئی لاش کو جب ہم پتھروں کے بیچ میں یا چٹانوں کے بیچ میں دبا دیں گے تو وہ کچل جائے گی، مسل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسی طرح سے جو زمانے کے غم اور کا بوجھ ہے وہ میرے دل کو کچل رہا ہے، دبا رہا ہے۔ یعنی اتنا غم بڑھ گیا ہے میری زندگی میں، اتنی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں کہ میرا دل اب ان پریشانیوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ افواہ، غلط خبر، اگر ہم نے یہ غلط خبر پھیلا دی ہے، یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ ہم نے انسانوں کی درد، تکلیف، غم، پریشانی کا حل ڈھونڈ لیا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو وقتی طور پر تسلی دے دیں، امید دے دیں، تو اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ شاعر اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کے دکھ درد تکلیف کو دور نہیں کر سکتا لیکن اس کو تسلی دے سکتا ہوں، اس کو اس وقت اس کا غمگسار بن سکتا ہوں، اس کی پریشانیوں کو سن سکتا ہوں، تو اگر ہم یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی تکلیفوں کا، ان کے درد کا، ان کے غموں کا حل ڈھونڈ لیا ہے، ہمیں ایسا جو ان کے درد تکلیف کا مسئلہ ہے وہ ہم نے تلاش کر لیا اس کا حل، تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر ہم وقتی طور پر انسان کو خوشی، سکون یا امید دیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یا حکیم بھی ہمارے یہی کرتے ہیں، اگر وہ مریض کے علاج کو اور یا اس کے مرض کو بتا دیں کہ آپ کا مرض لا علاج ہے یا آپ کی زندگی اتنی ہے یا آپ کا مرض ایسا ہے، تو مریض اس وقت مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ہمیشہ آخری لمحے تک امید دلاتے رہتے ہیں۔ امید ان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے جینے کا، امید ان کو یہ خواہش جگاتی ہے کہ میں اس بیماری سے دور ہو جاؤں گا۔ تو اگر ہم کسی کو امید دلا رہے ہیں، امید کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں،
کوئی ایسے ان کو تسلی دے رہے ہیں جس سے کہ وہ اس وقت مطمئن ہو جائیں، تو کیا برا ہے، جھوٹی خبر ہی ہے صحیح، لیکن یہ خبر انسان کو وقتی طور پر اطمینان دے رہی ہے، وقتی طور پر سکون دے رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے۔ صدیاں گزر جائیں گی اور صدا آواز۔ یہاں پر طلبہ صدیاں اور صدا، یہ جو کسی بھی کلام میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بظاہر ان دونوں کی اصل ایک معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک نہیں ہے، اس طرح کی جو کیفیت یا صنعت بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں صنعت شبہ اشتقاق۔ اشتقاق کے معنی ہے وضع، بناوٹ۔ تو ان دونوں الفاظ کی بناوٹ ایک سی ہے لیکن ان کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، ہم پچھلی صدی میں کیا تھے، پچھلے زمانے میں کیا تھے، پچھلے وقتوں میں ہم کیا تھے، کیا ہمارا مرتبہ تھا، کیا ہمارا مقام تھا، کیا ہمارا دبدبہ تھا، یہ ہمیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ اب ہمیں کوئی نہیں پہچانے گا کہ ہم پچھلی صدی میں کیا تھے۔ اب ہمیں موجودہ وقت میں، آج کے دور میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، آج کے دور میں اپنے آپ میں کوششیں کرنی ہے، عمل کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے اور ایسا مقام حاصل کرنا ہے کہ آنے والی صدیاں، آنے والا وقت ہمیں یاد کرے۔ پچھلے وقتوں میں ہم جو کچھ بھی تھے اسے اب کوئی یاد نہیں رکھ رہا، اب ہم موجودہ دور میں کیا ہیں اور آنے والے وقت میں ہماری کیا مقام ہوگا اس کو لوگ یاد رکھیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے، آنے والے وقت کو آواز دیجیے، آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ آج جو وقت آپ کو دیا گیا ہے اس وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اپنی محنت، لگن، اپنی ایمانداری، اپنی جد و جہد، اپنے عمل سے ایسا مقام حاصل کریں، وہ مرتبہ حاصل کریں کہ آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں۔ اگلا شعر ہے، انہی گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی۔ گل رنگ، گلابی رنگ، دریچے کھڑکیوں کے کہتے ہیں۔ کھڑکیوں سے جب صبح ہوتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے تو کھڑکیوں کے ذریعے، دریچوں کے ذریعے صبح کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب صبح ہو رہی ہے، اس سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اس کی کرنیں ہم تک پہنچتی ہیں اور وہ اس کو شاعر نے گلابی رنگ کہا ہے کہ گلابی رنگ کی جو صبح کی کرن ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو صبح کو شاعر امید سے جب تشبیہ دیتے ہیں کہ امید، اور اس امید کو جب شروعات ہوتی ہے اس امید کی تو ہمیں اپنے کام میں لگنا ہے، اپنی کوششوں میں لگنا ہے۔ آج جو وقت ہے ہمارا وقت ایسا ہے کہ اس میں ہمیں پریشانیاں ہیں لیکن آنے والے کوئی وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا، تو اس وقت کو ہم صبر سے اور محنت سے اور کوششوں سے گزاریں گے تو آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ انہی گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی، کیوں نہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے۔ جس طرح سے زخم جب کھلا ہوتا ہے اور اس میں سرخی ہوتی ہے اور خون رس رہا ہوتا ہے تو وہ زخم کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ جب زخم بھر جائے گا تو ہمیں سکون ملے گا، ہمیں راحت ملے گی۔ اسی طرح سے جو ہماری زندگی میں اس وقت پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، اچھا وقت ہمارے اوپر آئے گا۔ آخری شعر ہے، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا۔ شاعر اس جگہ غزل کی صنف بیان کریں، غزل کی خاصیت بیان کریں، غزل کے بارے میں بتائیں کہ غزل ہے کیا۔ غزل وہ ہے جو چند لفظوں میں ایسے لفظ جو انسان کو جگا دے، ایسے لفظ جو انسان کے اندر شعور پیدا کر دے، ایسے لفظ جو انسان کے اندر جوش، ولولہ، جنون پیدا کر دے۔ غزل کیا ہے؟ وہی لفظوں کا مجموعہ ہے، ایسے الفاظ جو انسان کو ہر نسل کو، ہر دور میں، ہر صدی میں اپنے اوپر محسوس ہوں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا۔ کیا ہے غزل کا فن؟ چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے، یعنی لفظ تو بہت مختصر ہوں گے، چند لفظ ہوں گے لیکن ان کی جو آگ ہوگی، جو ان کی تپش ہوگی، جو ان کی جلن ہوگی وہ نسل در نسل محسوس کی جا سکتی ہے، ہر دور میں ہر عمر کے لوگوں کو وہ اثر کرے گی۔
جس وقت غزل کہی گئی اس وقت بھی، اگلے زمانے میں بھی، اور ہمیشہ غزل جس زمانے میں بھی پڑھی جائے گی، جس زمانے میں بھی سمجھی جائے گی، ہر انسان کو اپنے اوپر وہ محسوس ہوگی۔ تو غزل وہ نہیں کہ صرف چند لفظ ہوں، لفظ ایسے جس میں آگ بھری ہے، جس میں جذبات ہیں، جس میں جنون ہے، جس میں آپ کا ایک پیغام ہے، آپ اپنے اندر محسوس کریں گے اس بات کو۔ تو عزیز طلبہ، غزل کا فن وہ فن ہے جس میں انسان اپنے جذبات کو ایسے الفاظوں میں، احساسات کو ایسے الفاظوں میں بیان کرتا ہے جیسے آگ لگا دی جائے، دوسرے کے اوپر اثر ہو جائے، جس کا دوسرا بھی اس بات کو محسوس کرے جو غزل میں شاعر اپنے لیے بات کہہ رہے ہیں، جو وہ خود محسوس کریں ویسا ہی دوسرا بھی محسوس کرے، اور یہ احساس صرف ایک صدی تک نہ رہے، یہ احساس صرف ایک دور تک نہ رہے، بلکہ یہ احساس صدیوں تک چلتا رہے، یہ احساس صدیوں تک رہے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ وہ آگ جو لفظ تو بظاہر لفظ ہیں، چند لفظ ہیں، لیکن ان کی آگ جو ہے ہمیشہ محسوس کی جا سکتی ہے، ہمیشہ اس آگ کو ہم اپنے اندر جلا سکتے ہیں اور اس احساس کو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں، اس بات کو ہم دوسروں کے لیے بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اب جو احساس ہم کر رہے ہیں، جو محسوس ہم کریں، ہم دوسروں کے لیے بھی وہ محسوس کریں گے۔ تو غزل جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، قاتل کو ہم دعا دیں گے، قاتل یہاں محبوب ہے، معشوق ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں جو بھی غم ملیں گے، ہم ان غموں کو اس کو بد دعا نہیں دیں گے، یہ جو رسم ہے اس رسم کو ہٹا دیں گے، ایسی رسم جو ہمیں تکلیف دے ان رسموں کو ہٹا دیا جائے۔